أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ تو ہم سورہ ملک پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں جزاکم اللہ خیرن سب لوگوں کا جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا ہمیں اس مشکل ٹائم پہ، اور جو بھی جس نے بھی دعا کی میسج بھیجے یا وزٹ کیا ہمیں، تو جزاکم اللہ خیرن. تو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوسری وائن سے کہ وہ آئیں اور دعا کرائیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. تو سورہ ملک ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم 8 آیات تک ہم نے اس کا ریویو کیا ہے. تو دوبارہ ذرا واپس چلتے ہیں. تو سٹارٹ صورت ہوئی تھی نا کہ تبارک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، الملک مین کے سب کچھ. تو یہ ٹرانزیشن ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یہ سبجیکٹ ٹرانزیشن ہوتا ہے. تو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کریشن اپنی، تو سب سے پہلے الموتا والحیاتہ بنائی، یعنی سب سے پہلی کریشن اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ خلق الموتا والحیاتہ. ویسے اللہ تعالیٰ کی فرسٹ کریشن کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ قلم بنایا تھا. قلم از دا فرسٹ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد پھر اینجلز، جینز اور چیزیں آتی ہیں. پھر موت اور حیات، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے ان کا صرف جسم بنایا تھا، جیسے ان میں زندگی نہیں تھی. بعد میں اس میں روح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کیا تو زندگی پیدا ہو گئی. تو مقصد کیا تھا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تخلیق اپنی، جو اس کے میگنیفیشنٹ تخلیق ہے، جو کہ سبع سماوات ہے، جو طباقاً بنائے ہیں اوپر نیچے لیئرس میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ غور سے دیکھو کہ اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو آؤٹ آف سیکوینس ہو، کہ عجیب لگ رہی ہو، کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا. تو ایسی کوئی خلل یا شگاف کوئی نظر آتا ہے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ نظر لوٹاؤ اپنی، دوبارہ دیکھو. پھر لیکن جتنا بھی تم دیکھو گے تمہاری نظر واپس ہی آ جائے گی حسیر ہو کے. خاصین بھی ہوگی اور حسیر بھی ہو جائے گی. حسرا جیسا تھا نا کہ کچھ نہیں ملا، حسیرا تھکن، اور خاصین بھی ذلیل اور ایگزاسٹڈ کو ہی کہتے ہیں. پھر ہم نے لاسٹ جو لیسن تھا 5 سے شروع کیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا ذکر کیا نا. پھر دوبارہ آسمان اس 5ویں آیت میں بھی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، جو سب سے نچلا سامان ہے اس میں ہم نے چراغ بنائے ہیں، لائٹس لگائی ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا سبجیکٹ شیاطین تک چینج ہوا. پھر شیطان، یہاں پہ جو عذاب ہے، اعتدنا لہم عذاب السعیر، شیطان کے لیے یہاں پہ شیطان کا ہی ذکر ہے نا، تو اسی کے لیے لہم مین کے شیطانوں کے لیے. پھر یہی سبجیکٹ آگے انسانوں پہ چلا گیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. تو اس میں انسان اور جن سارے شامل ہو گئے اب، ایوری تھنگ. تو اور کیٹیگری براڈ کر دی اللہ تعالیٰ نے. پچھلی آیت میں ذکر تھا صرف شیاطین کا، یہاں پہ جس نے بھی کفر کیا. کفر کے میننگ ایک تو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک میننگ اس کی انگریٹفل ہونا بھی ہوتا ہے، کہ جس نے شکر نہیں کیا اس کو کفور کہتے ہیں نا. کفور، کہ اس نے کفر کیا، یا کفران نعمت بھی ہم کہتے ہیں اردو میں. تو یہ اسی ورڈ سے ناشکری بھی کی میننگ بھی آتی ہے اسی سے، اسی ورڈ سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ جہنم کا سین، کہ جب اس کو انہیں اس میں ڈالے جائیں گے وہ، تو ان کو اس کی آوازیں سنائی دیں گی. وَهِيَ تَفُورٌ. تو تفورن ہمیں لاسٹ ٹائم کہا تھا نا کہ اس ورڈ کو میں دیکھوں گا، تو ایکچولی یہ فیل ہے. فارا یفور سے، فارا یفور. تو تفور ہیا کے لیے تفور ہے، کیونکہ آگ فیمینن ہوتی ہے، تو ہیا کے لیے تفور. تو یفور کی جگہ تفور. تو تفور مین کوئی چیز ابلنے لگ جائے، فوراً سے ہے کہ اس میں ابلنے لگ جائے. یا ہم نے ڈسکرائب کیا تھا نا اس کو، کہ جیسے کوئی گرم پانی ہے، اس میں کوئی آپ چیز ڈالیں، گرم آئل میں ڈالیں، ایک دم سے شور مچتا ہے اور اس میں سے بھاپ یا دھواں بھی نکلتا ہے. تو دیٹس کائنڈ آف سچویشن جو ہے نا، اس کو تفور کہیں گے ہم. پھر نمبر 8 آیا میں اب تکاد تمیز من الغیظ.
تو تکادو، کادا یا کادو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قریب ہے، کہ کوئی چیز ہونے والی ہے، تو قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. تمیز من الغائز، تو تمیز من الغائز یہ ایک عربک محاورہ ہے، جس میں اگر کوئی بہت زیادہ غصے میں ہونا اور وہ آپے سے باہر ہو جائے تو عرب کہتے تھے اس کو کہ تمیز فلان من الغیظ، کہ فلانا جو ہے نا وہ تمیز من الغیظ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہے اور غصہ اس کا باہر آنے والا. کلما، جب بھی القیا فیہا فوجون، جب بھی کوئی جماعت، جو کوئی بڑی جماعت فوج اس میں ڈالی جائے گی، تو سألہم، تو پوچھے گا ان سے. کون پوچھے گا؟ خزانتہا، اس کا نگران، اس کے نگران. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پلورل کے طور پہ آتا ہے خزانتو، تو یہ پلورل ہے کہ ایک سے زیادہ نگران ہے. تو وہ ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ایسا نہیں آیا تھا تم لوگوں کے پاس کہ تم لوگوں کو بتاتا ہے یہ ساری چیزیں، یا وارننگ دیتا، تنبیہ دیتا؟ کوئی ایسا کوئی آدمی آیا ہو، کوئی کتاب آئی ہو، تو ہمارے تو رسول ہو سکتا ہے. یا جب ہم سوچتے ہیں نا اس پہ، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے رسول ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اسی میں شامل ہے. تو علم یاتیکم نذیر، اس کا مطلب ہے کہ کیا تمہیں آیا نہیں تھا کوئی بتانے، کوئی چیز نہیں تھی ایسی کہ تمہیں پتہ چل جاتا؟ تو یہ ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اس ٹائم پہ قرآن موجود ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ کیا ہے اس میں، کہ واقعی کچھ بتایا گیا ہے کہ نہیں. اگر بالکل بھی نہیں پتا کسی کو، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ قرآن میں ہے کیا، لکھا کیا ہے. یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں انہوں نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہوتا، پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، عربی بھی پڑھنی نہیں آتی، تو میننگ تو بات کی بات ہے. تو علم یاتکم نذیر، کہ کیا نذیر ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو اب وہ کہیں گے قالو بلا. اب انہوں نے، وہ سارے کہیں گے، اب اس میں یہ نان مسلم بھی شامل ہے نا، قالو جو سارے کہیں گے. اب جماعت میں یہ تو نہیں کہ مومن ہوں گے، اس میں تو نان مسلم زیادہ تر وہ ہوں گے نا جنہوں نے ریجیکٹ کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ بلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کیوں نہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ آف کورس، کہ ہاں ہاں آئے تھے، یا ہاں ہاں کر کے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی زبان میں کس طرح سے بولا جاتا ہے. انگلش میں آف کورس کہتے ہیں، اردو میں کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں، کیوں نہیں آئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں 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 کر کے بات کرتے ہیں. تو یہ بلا اس میں ہوتا ہے جس میں آپ ایگری کرتے ہو جس چیز کے لیے، تو اس کے لیے بلا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہ یبلو و بلا، یبلو والا بلا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کے میننگ میں آتا ہے کہ آف کورس. قد جانا نذیر، کہ آئے تھے. جا کا مطلب کیا ہے؟ ہوا جائے. ہوا، کہ وہ آئے تھے نہ ہماری طرف، وہ آئے تھے ہماری طرف. کون آئے تھے؟ تو یہ اگر آؤٹ سائڈ ڈوور ہے تو پھر ہمیں اس کو ریپلیس کریں گے، تو ہوا کی جگہ ہم نذیر کہیں گے. تو کہیں گے کہ کیوں نہیں ہماری طرف ڈرانے والے آئے تھے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، تو ہم نے کذبا یکذبو، کذبا کا مطلب ہے جھٹلانا. جھٹلانا. تو کذبنا، ہم نے جھٹلایا. نحنو ہے نا، کذبا نحن. کذبا کذبو کذبت کذبتا کذبنا. پھر انتا کذبنا، کذبنا کے بعد آپ پورا پڑھتے ہیں چار تو اینڈ پہ کذبتو کذبنا، کذبنا نحنو. تو کہا کہ ہم نے جھٹلا دیا. ہم نے کہا یہ کچھ نہیں، بس یہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگا. وہ جو آیا نا ہمارے پاس، یہ ایسے ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نہیں، ایسے نہیں ہونا. کو کیا یہ قرآن، رسول اور جنت جہنم کیسی باتیں کر رہے؟ تو فقط زبنا، تو یہ جھٹلانا ہوتا ہے نا، کہ آپ مانی نہیں کوئی بات. تو یہاں پہ وہ اقرار کر رہے ہیں. اور واقلنا، اور یہ دوسری اسٹیٹمنٹ وہ کہیں گے. پہلا تو سینٹنس یہاں پہ ختم ہو گیا نا، کہ یہ انہوں نے کہا پہلا سینٹنس کہ آیا تھا ضرور ہمارے پاس وارنر، نذیر، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی سنی نہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا. قلنا، ٹھیک ہے نا، قلنا ہے نا، نحنو اگین. اور ہم نے کہا. اب کیا کہا انہوں نے؟ اب یہ پورا سینٹنس آگے اینڈ تک جو ہے نا، یہ سیکنڈ سینٹنس ہے ان کا. ما نزل اللہ من شیء، کہ کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں نازل شازل کیا ہوا. نزل ہے نا، نزل نازل کرنا ہے. تو یہ نازلہ نہیں انہوں نے یوز کیا، نزلہ استعمال کیا، کہ بالکل بھی نازل نہیں کیا ہے. کس نے نازل نہیں کیا؟ اللہ. ما اللہ نے. نزل اللہ، تو نزلہ اس نے نازل کیا، نزل اللہ اللہ نے نازل کیا. ما نزل اللہ اللہ نے نازل نہیں کیا. من شیئن، کچھ بھی.
कुछ भी। मिन शयइन, कुछ भी। ये पूछना इसमें पिछले पेज का आया हुआ है, यहाँ पे नहीं। तो हम्म, मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शयइन, और उन्होंने कहा कुछ नहीं, अल्लाह ने कुछ नहीं, कुछ नहीं उतारा हुआ। ये आजकल के सेंस में आप कह लें कि जैसे इंग्लिश में आजकल लोग बात करते हैं, कोई बात बताएंगे, दिस डजंट मेक एनी सेंस, के ये क्या है, डजंट मेक एनी सेंस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। फिर उन्होंने और बात भी कही कि इन अंतुम इल्ला फी दुलालिन कबीर। तो इन और इल्ला का इस्तेमाल है ना, तो हम इसके बगैर पहले ट्रांसलेशन करते हैं, फिर नहीं मगर के साथ करते हैं। तो हम्म, अंतुम, तुम, फी हो तुम दलालिन कबीरिन, बहुत गुमराही, बड़ी बड़ी गुमराही गुमराही। में। यानी क्या बातें हम्म, करते हो तुम लोग, ऐसे ही तो तुम लोग तो ओल्ड थॉट्स के हो, तुम्हें क्या हम्म, पता है, दलालिन कबीर हो के पुराने जमानों की बातें कर रहे हो। तो हम्म, तुम फी दलालिन कबीर, तुम हो बड़ी गुमराही में, बहुत गुमराही बड़ी में। गुमराही में। इन अंतुम इल्ला, इन और इल्ला के साथ हो गया, नहीं हो तुम मगर बहुत बड़ी बहुत बड़ी गुमराही में। गुमराही में। कि तुम लोग जो है गुमराही में हो, कि ये क्या है, कुछ नहीं, ये पुरानी बातें सारी। दलालिन कबीरिन मौसूफ सिफा है कि गुमराही, और कौन सी गुमराही, जो बहुत बड़ी कबीर है। बड़ी गुमराही। हाँ जी, जिसकी सिफा कबीर। तो दो सेंटेंस कहे उन्होंने कि आयत है हम्म, हमारे पास नज़ीर, हमने उसको चुटला दिया, हमने तवज्जो ही नहीं दी। वकुलना, और फिर हमने कहा कि कोई नहीं यार, कोई अल्लाह ताला ने कुछ नहीं नाज़िल किया, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो तुम जो हो ना, बहुत गुमराही में हो, तुम खुद ही गुमराही हो। जो जिस यानी नज़ीर को ही उन्होंने कह दिया ना कि तुम बहुत गुमराही में हो। जो डराने आया था उसको ही कह दिया, जो बताने आया था उसको ही कह दिया कि तुम सही, तुम खुद ही गुमराही में। अगली आयत में फिर दोबारा थर्ड स्टेटमेंट आ गई ना दोबारा, ये तीसरी कालू। स्टेटमेंट। हम्म, 3 दफा उन्होंने कहा है काला के साथ, कालू कालू कालू। कालू। तीसरा हाँ। ये वकालू। और उन्होंने फिर कहा, अब उन्होंने हम्म, कहा, पिछली पिछली स्टेटमेंट जो थी ना, 2 कालू थे। तो ये कालू तो था जब वो उस वक्त कह रहे हैं, किसको कह रहे थे, खजाना तो उनको, जो उनके निगरान थे उनको, तो इन्होंने कहा यहाँ तक। हम्म, ठीक है ना, वो असल में पूरा पूरा एक सेंटेंस था, जिसमें वो ये यहाँ से जो खुलना शुरू हुआ ना, ये तो वो बता रहे हैं कि हम उस टाइम हमने क्या कहा था। हम्म, ठीक है ना, लेकिन सारा सेंटेंस वो अभी कह रहे हैं, जिसमें एक तो उन्होंने अभी की चीज की कि हाँ हमारे पास आया था, और फिर कहना कि कहा उन्होंने कि उस वक्त जब आया था तो हमने उसको माना नहीं था, और हमने उसको कह दिया था कि ये तुम ही बहुत गुमराही में। तो अब अगेन वो कह रहे हैं कि कॉलू, अब वो फिर निगरानों को ही कह रहे हैं, जहन्नुम के दरोगा जो हैं उन्हीं को कह रहे हैं। लो कुन्ना नस्माउ, कुन्ना कौन सा वर्ड है, इन्ना कुन्ना। बोला। कुन्ना कौन सा इसका, इसका माजी क्या है, हुआ वर्जन क्या है इसका। हम्म, हम्म, कान, कान। कान वर्ड है ना, कान। काना, काना, कानू, काना। कानत। कान। हाँ जी, तो हिया हिया हुन्ना कुन्ना बन जाता है, और नाहनु कुन्ना बन जाता है। जैसे कुंता कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतुमा कुंतुन्ना, फिर कुंतु कुन्ना। तो ये कह रहे हैं कि हो, हम, तो मतलब क्या होगा इसका, हम थे, हम थे, हमने इसकी तर्जुमा किया हुआ है ना। लेकिन आगे क्या आ रहा है, तन्नस्मो। मुदारे, मुदारे जब आता है मुजारे। तो हाँ। एक्शन क्या करते हैं हम, अगर हम सुना करते, अगर लो कुन्ना नस्मो, अगर हम सुन लेते या सुनते। वकालू लो कुन्ना, लो वर्ड यूज होता है अगर के लिए, लेकिन उसमें होता है थोड़ा सा रिग्रेट होता है। वैसे तो इन होता है ना अगर के लिए, इन, इफ, कि अगर ये है। लेकिन लो होता है कि अगर हम सुन लेते, लो कुन्ना नस्माओ, अगर हम सुनते। समिया यस्माओ, सुनना होता है ना, तो ये मुजारे है तो सुनते। अगर हम सुनते, अगर हम सुनते, 2 दफा कहा है ना, लो कुन्ना, फिर नस्माओ भी कहा है। अगर हम होते सुनने वाले, ये भी आप कह सकते हैं, अगर हम सुनते। आओ ना अकीलू, या हम समझते। समझते। अकाला या अकीलू, अकाला, अकल कहते हैं ना हम पर, उर्दू में भी अकल नहीं है इसको। तो अकाला या अकीलू समझना होता है अकल को, या अकीलून जैसे आता है। अकाला या अकीलू, और ना अकीलू होगा हम समझते हैं। हम समझ। तो जब
تو سننا پہلے ہے اور پھر سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے سننا ضروری ہے نا. اگر کوئی بہرا ہے تو اگر سنتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ تو بعد کی بات. تو سننا ضروری ہے. تو نسمعو پہلے آیا کہ ہم نے تو کہتے سنا بھی نہیں. لو کننا نسمعو کہ اگر ہم سنتے اور پھر آؤ نہ عقلو یا ہمیں کچھ سمجھتے اس کو. ما کننا نہ ہم ہوتے. ہم؟ نہیں یہ ماں ویسے ہی ہے نا. کانا فی اصحاب السیرہ کہ وہ ہوتا ہے اصحاب السعیر میں سے. ماں کا آنا ہوتا ہے کیا مطلب ہے نہیں ہوتا. یہ نگیشن ہے نا, سمپل نگیشن ہے. اچھا یہ ماں والا ماں نہیں کہ نا نہیں. نہیں میں ہے. کننا فی اصحاب السیرہ کہ ہم ہیں اصحاب السعیر میں سے. ماں کننا فی اصحاب السعیر نہ ہم ہوتے. نہیں ہم ہیں, نہیں ہم تھے. یا لیکن اب جب ٹرانسلیشن ہم شروع سے کرتے ہیں نا تو ہم اس کو عبارت کا وہ کانٹیکسٹ رکھتے ہوئے ورڈز استعمال کرتے ہیں نا. تو وہ قالو اور کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے کہیں گے نا, ایسے ورڈ بنتا ہے نا. ہم یا ہم سن لیتے اس طرح سے. اب جو بھی لینگویج بنے گی اس حساب سے ہم نے لینگویج کو ہم نے اس کے جو ہے نا وہ میننگ کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے دوسری لینگویج میں. ورڈ ٹو ورڈ نہیں ٹرانسلیٹ کرنا کہ کیا, لیکن جو اس کا میننگ ہے وہ کرنا ہے. لو کننا نسمو کہ کاش کہ ہم سن لیتے او ناقلو اور سمجھتے اس کو. ما کننا فی اصحاب تو ہم نہ ہوتے. تو بھی اس میں آپ لگا سکتے ہیں نا. یہ دو کہ تو نہیں ہے لیکن اس میں ہم کر سکتے ہیں میننگ میں. تو نہیں ہوتے ما کننا فی اصحاب السعیر. تو اصحاب ساتھی اور اصحاب السعیری مضاف مضاف ہے. السعیر پہلے بھی آ چکا ہے 2 دفعہ. سعیر کا مطلب کیا تھا؟ گمراہی میں تو نہیں. وہ تو دلال ہے نا. دلال سعیر کا مطلب کیا تھا؟ 2 دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے اسی سورہ میں. دائیں ہاتھ تو نہیں اصحاب جہنم کے لیے تو ہے, لیکن جہنم کے کیا اسپیشل چیز کے لیے سعیر استعمال ہوتا ہے نا. ورڈ تو ہے جہنم, لیکن کون سی جہنم کی جو اس میں صفا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ, بلیزنگ فائر جو ہوتی ہے نا, جس میں شعلے ہوتے ہیں جس آگ میں نا, جو بھڑکتی ہوئی آگ وہ السعیر کہلاتی ہے. السعیر. تو جہنم کی کافی یہ چیزیں جو آتی ہیں نا یہ ہوتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس. یعنی جہنم کی آگ کبھی آئے گا کہ اس کے ابلنے والی ہے, کبھی آئے گا جہنم کے لیے کہ اس میں دھواں ہے, کبھی آئے گا سعیر ہے کہ اس کی جہنم کی جو آگ ہے وہ شعلوں والی ہے, کبھی آئے گا کہ بہت گرم بھاپ والی ہے. تو اس کے نا ڈفرینٹ ورڈز ہیں عرب کے پاس عربی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو اس کی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ صفات جہنم کی وہ ڈفرینٹ ورڈز میں پھر لے کے آتے ہیں. ہے تو جہنم ہی بیسیکلی, لیکن اس کی ایک خاص اس کی صفہ ایک بیان کی گئی ہے کہ وہ شعلے والی آگ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ, جو کس کو السعیر کہتے ہیں. پھر انہوں نے نا اب انہوں نے کہا کہ ہمارے سمجھ نہیں آئی ہمیں اور پتہ بھی نہیں چلا, تو آگے کیا کہیں گے یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. کالو یہ بھی فاعترفوا, لیکن نہیں یہ وہ نہیں کہہ رہے. اب یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ فاعترفوا. اعترافہ ہوتا ہے نا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا اعتراف. اعترافہ یا تعریفو, تو اعترافہ تو اعترافو وہ اعتراف کر لیں گے. فاعترفوا تو انہوں نے اعتراف کر لیا, یا وہ کر لیں گے کیونکہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. فاعترفوا تو اعتراف کرنا. تو اعتراف کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایڈمٹ کرنا, مان لینا. تو کیا مانا انہیں؟ بی ذنبہم, اپنے گناہ کا جو ہے. بی ذنبہم وہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیا ہے وہ مان لیں گے. تو اب یہاں پہ آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں نا کہ مان کیوں لیا انہوں نے اتنی آسانی سے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے؟ کوئی ذہن میں آتی کوئی وجہ اس کی کہ یہاں پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا, باقی اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اعتراض کریں گے وہ مانیں گے نہیں. یہاں پہ اعتراف کر لیا انہوں نے تو فوراً. یہاں پہ کیوں اعتراف کر لیا؟ کہا کیوں نہیں کہ ہم نے نہیں کیا؟ ناٹ گلٹی نہیں کہا انہوں نے یہاں پہ, کیونکہ یہ ڈیسیجن ہو چکا تھا. تو جہنم میں جانے کا ہاں جی, کیونکہ یہ حساب کتاب تو گزر چکا ہے نا. اب تو یہ اعتراف جب حساب کتاب ہو رہا تھا تب انہوں نے انکار کیا تھا, لیکن پھر کیا ہوا؟ وَتُكَلِّمُونَ
ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम के उतने तो उनके तो अपने हाथ पांव ने गवाही दे दी उनके अगेंस्ट। तो आप बहुत सारी चीजें देख चुके हैं ना, अब उन्हें आप इस मुकाम पे तो आप वो ये भी नहीं कर सकते कि हम कहें कि नहीं। तो अब तो इतराफ करना ही बनता है ना, उनका तो इतराफ कर दिया ना आराम से। बिजम बिहिम। तो इतराफ करना जो होता है, अगर हम दुनिया में इतराफ करें कोई तो उसको क्या कहते हैं हम? तो वो क्या करता है अगर दुनिया में आप अपने गुनाह का इतराफ करें अल्लाह ताला के आगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं। तौबा कर लिया। तो तौबा हम करते हैं और फिर हमें गुनाह से अल्लाह माफ। माफी भी मिल मिल सकती है। लेकिन आप जहाँ पे आप यहाँ पे एतराफ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? कोई यहाँ माफी माफी नहीं तो नहीं है ना, मिलेगी ना। आप तो डन डील होगी ना, आप तो दिस इज द हम्म। फाइनल वर्डिक्ट हो गया कि आप हम्म। जितना मर्जी आप करें, एतराफ करें, कोई फायदा नहीं। तो एतराफ हम्म। करने का फायदा दुनिया में है, आखिरत में नहीं है। तो यहाँ पे एतराफ उन्होंने बस कर लिया कि हाँ हमसे हुआ है। तो आगे बढ़े, फसोहकल। सोहकन होता है, इसको कहते हैं कि दूर दूर हो जाओ, जैसे जैसे कि वो हर किसी अच्छी अच्छाई से दूर हो गए। जैसे होता है ना कि अब कई तो होगा ना कि अच्छा किसी को मगफरत मिल जाती है, किसी को जन्नत मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अच्छाई नहीं है अब उनके एतराफ़ करने। एतराफ़ अगर कर भी लिया ना तो कोई वो नहीं फ़ायदा उनको, कि वो दूर ही है रहमत से। लिया साहब सईर, दोबारा सईर का वर्ड आता है तो दूरी है। हम्म। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं सोहकन के वर्ड को, कि अरबी में एक और वर्ड होता है जिसको बौदन कहते हैं। सुना हुआ है ये बौद? बौदन का वर्ड आता है जब स्टोरीज आती है ना, कमा बोइदत समूद बौदल कौमी आद, के उसमें भी होता है ना कि दूर हो गई आद की कौम। तो एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका, ये अरब इस्तेमाल करते थे उसमें, ये ओल्ड अरब में इस्तेमाल होती है कि उनके लिए आ, दूरी है। इंग्लिश में भी पहले इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल होते थे लेकिन अब नहीं होते। तो इसको इसको समझने के लिए आप इस तरह कह लें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है, कोई क्रिमिनल बादशाह के पास, तो बादशाह के पास आता है और फिर और अदालत से उसको फैसला दे चुकी होती है, और बादशाह के पास आता है और तौबा इस्तगफार करता है, कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मालिक कहता है, बादशाह कहता है कि तुम्हारा फैसला तो हो चुका है। तो फिर क्या कहता है वो उनको? ले जाओ इसको। यही कहता है ना, ले जाओ इसको, दूर करो इसको मेरे से। तो दैट्स द सोहकन। के सोहकन क्या होता है? ले जाओ। सोहकन बोधन से ज्यादा सख्त वर्ड है। तो सोहकन होता है ले जाओ इसको। ऐसे ही कहते हैं ना, आपने देखा ही होगा। ये हम्म। दिखाते हैं हम, काफी शोज में देखा ही होगा, पढ़ा होगा कि इस तरह से स्टोरीज में लिखा होता है कि बादशाह क्या कहता है, ले जाओ इसको, दफा करो, उठा के फेंको हम्म। इसको उधर। सो ये उसी तरह है। तो इसी तरह जब अरबी में एक बद्दुआ भी है कि असहाक अल्लाह, कि अल्लाह तुम्हें सोहकन कर दे, दूर कर दे हर चीज से, हर अच्छी चीज से दूर कर दे, हर रहमत से दूर कर दे। तो असहाक अल्लाह भी एक बद्दुआ के तौर पे इस्तेमाल होता है अरबी में। सो तारफू बिज़म्बिहिम, तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया, लेकिन क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है तो फसौकल असहाब सईर। तो हर चीज़ से दूरी है, किसको? असहाब सईर के लिए हर चीज़ से दूरी ही दूरी है। तो ये असल में ये समझ अगर आपको आ गई है तो ये फिर आपको दूरी का वर्ड भी समझ आ जाएगा। फिर आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लें, दूरी कर लें या ले जाओ उनको कर लें, जो भी कर लें, लेकिन अगर हम ये सारी एग्जांपल्स के बगैर हम देखें तो हमें समझ नहीं आएगा कि सोहकन का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो। तो हम्म। एतराफ़ कर लिया उन्होंने अपने गुनाहों का, तो सोहकल या साबिर सईर, तो साइर भड़कती हुई आग वालों के लिए दूरी ही दूरी, कि हर चीज़ से दूरी, हर अच्छाई से दूरी है उनके लिए अब। तो अब कोई फायदा नहीं है तुम्हें। अब ये, अब आपने देखा ना कि जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन आई है, अब तीन तीन आयतें जो गुजरी हैं, तीन या चार आयतें। तो उसके हम्म। उससे पहले सारे इसी तरह ना अजाब की बात। फिर अब अल्लाह ताला उसकी अपोजिट। और शायद ये हम्म। एक ही एक दो आयतें ही हैं जो इस पूरी सूरह मुल्क में जो है ना, ये मोमिनीन के लिए हैं, जो कि राइट हैंड वाले या साहब यमीन या जन्नत वालों के लिए। तो उनमें से ये एक आयत। बाकी हर सारी चीज़ें इस सूरह में जो है ना डराने वाली, नज़ीर की तरह से, बशीर कम है, नज़ीर ज़्यादा है। इसीलिए इसीलिए इस सूरत को हमें हुक्म दिया गया कि हम रिकमेंडेड है कि हम पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें हम, रात को सोने से पहले। अब है, आप ये आसान
آیا ہے، یہ آپ کو اس میں کوئی مشکل ورڈ بھی نہیں ہے کسی کا، سب پہلے سے آپ کو پتہ ہوں گے. ان الذین یخشون، بے شک بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے، یخشون اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ اس ہوگا کا کیا؟ یش یش خاشیہ. خاشیہ، خشیہ یہ سمیع یسمعو کی طرح ہے، خاشیہ یخشاؤ. یخشا سو یخشاؤ ہوتا ہے تو یخشا اس کو کرتے ہیں، وہ آخر والا یخشا یوں نہیں پڑھتے نا اس کو یا کے اوپر، تو یخشا پڑھتے ہیں، یخشا، تو یہ یخشا بن جاتا ہے. تو یخشا، تو اس کا جب ہوا ورژن یخشا ہوتا ہے، جب ہم ہوتا ہے نا تو یخشاؤن بن جاتا ہے، یکشون نہیں بنتا ہے. یکشون نہیں ہوتا، یہ یخشاؤن ہوتا ہے زبر کے ساتھ. یخشا ہاں جی، تو یہ سامیہ یسمعو کی طرف، خشیہ یخشا، یخشا تو یخشاؤنا، یخشیا ہوگا نا پھر، یکشا، ہاں یکشیانی، پھر یکشاؤنا، یکشاؤنا، شؤونن. جس کے ہوا میں آ کی ساؤنڈ آتی ہے نا اینڈ میں، تو اس کا جو ہوم ورژن ہوتا ہے نا وہ او کی ساؤنڈ آتی ہے اس میں. تو یہ وہی ہوتے ہیں جس کے اینڈ پہ یا آتا ہے نا، اس میں یہ اسپیشل کیس ہوتا ہے. تو یخشاؤن. اب خشیہ کا مطلب سب کو پتہ ہے نا، خشیت، خشیہ عام کامن ورڈ. تو اس کی ہم کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ان الذین یخشون، ڈرنا کرتے ہیں. سو جنہوں، وہ لوگ جو ڈرے، ڈرے بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے ڈرتے ہیں، جو یخشون ڈرتے ڈرتے ہیں ہیں، ربہم اپنے رب سے. اپنے رب سے. ربا نصب ہے نا، تو کس سے ڈرتے ہیں؟ رب سے. تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مفعول بھی ہے نا، کس سے ڈرتے ہیں؟ ربہم اپنے رب سے. اب یخشونا ہمیں اب ڈرنا تو ٹرانسلیشن کر دی، لیکن اس کا ڈرنا اور خوف والا ڈرنا ڈفرنٹ ہے یا ایک ہی ہے؟ خوف کا مطلب بھی ہوتا ہے نا ڈرنا، ہوں تو یہ لیکن خوف، تو یہ خوف یہ ڈفرنٹ قسم کا ڈرنا ہوتا ہے نا. ایک ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو ہے کہ اچھا میرے گھر میں جو ہے نا وہ چور آ جائیں گے، ایک تو یہ ڈر. کیا وہ خشیہ ہوتا ہے ڈر کے خوف ہوتا ہے؟ وہ خوف خوف ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. خاشیہ نہیں ہوتا. خاشیہ از ڈفرنٹ کائنڈ. وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ ہم نے اردو بھی پڑھی ہوئی ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ خشیت کیا ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ خوف. تو اس کے لیے تو خوف کا ورڈ عربی میں بھی ہے اس خوف کے لیے. تو یہ خشیہ از ڈفرنٹ کائنڈ آف خوف ہوتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں آپ کہ اس کو برا نہ لگ جائے کسی کو، وہ بھی خشیت ہوتی ہے نا. یہ دوسرا ڈر نہیں ہوتا ہے. تو یخشون ربہم بالغیبی، بن دیکھے. بن دیکھے. تو بن دیکھے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کہ غیب کا مطلب آتا ہے یہاں پہ کہ غیب ہے وہ. تو غیب یہاں پہ آپ دو میننگز کر سکتے ہیں اس کے، دو طرح سے اس کی میننگ ہو سکتی ہے. کہ ایک تو ہے نا کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے رسول بھی نہیں دیکھے، ٹھیک ہے نا. دیکھے بغیر ہم اس سے خشیت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. دوسرا میننگ کیا ہے کہ ہم جب غائب میں ہوتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس ٹائم پہ خشیت کرتے ہیں. ایک تو اچھا ہوتا ہے نا دوسروں کے سامنے تو لوگ آپ بن جائیں کہ بہت ہی ہم جو جی نیک ہیں اور دیندار ہیں، اچھا خشیت دکھا رہے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلے، جو مرضی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. وہ تو دونوں میننگ ہے. تو ایک ہے کہ رب کو بن دیکھے خشیت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں یا میں اکیلا ہوتا ہوں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی خشیت ہوتی ہے. دونوں میننگ ہے اس کے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم لہم ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے اور اور اجر ہے بڑا. بہت بڑا اجر، بہت اجر ہے. زیادہ اجر. تو ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. تو اس میں آیت سمپل ہے، اس کے میننگ بھی آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں ایزیلی. بس ایک پوائنٹ ہے کہ بالغیب آپ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. بالغیب کبیر جو ہے وہ مبالغہ نہیں، کبیر تو اس میں صفہ ہے نا. اس کی اجر کی صفہ کیا ہے کہ بڑا، خوب بہت بڑا ہے، وہ ہے ہمیشہ ہی بڑا رہے گا. موصوف صفا ہوا نا یہ اجر موصوف کبیر. صفہ اجر کبیر.
تو یہ لہم مغفرتن ہے واجر کبیر، تو لہم اس میں متعلق بالخبر تھا، تو مغفرتن اور اجر کبیر اس کا مبتدا تھا جو کہ بعد میں آئے، لہم پہلے آ گئے، جو کہ یہ نارمل ہے لہم، اگر اس طرح سے جار مجرور ہو تو وہ پہلے ہی آتا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ نہیں ہے کہ مبتدا اس کا معرفہ نہیں ہے، رائٹ، المغفرہ تو نہیں ہے نا، نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اختصاص نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف خشوع والوں کے لیے ہی یہ اجر ہے، اوروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو اختصاص کی یہی میننگ تھی، صرف اس کے لیے ہوگا یہ کام، لیکن یہاں پہ مغفرتن المغفرتن نہیں ہے، وہ الاجر کبیر بھی نہیں ہاں وہ نہیں، زور نہیں ہے، اس میں اختصاص نہیں ہے، ہے۔ کہ یکشون والوں کے لیے بھی ہے اور بھی کیٹیگریز ہیں جن کے لیے یہ اجر کبیر اور مغفرت ہوگی، دونوں چیزیں۔ اگلی آیت بھی ایزی ہے، وہ اسروا قولکم، اسرا یا سرو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو یہ چھپانا، ایز اے فعل امر آیا ہے یہاں پہ، پہلے ہمارا۔ یہ اسلمہ فیملی ہے نا، تو اسرو، اسلمہ فیملی میں کمانڈ کیسے بنتی ہے، اسرو، تو یہ کمانڈ آئی ہے لیکن ایز اے سجیشن ہے، یا ایسے ہی ہے کہ بات کرنے کا انداز ایسے ہے کہ تم ایسے کرو، یا ہاں، یا یہ کرو یا یہ کرو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم چھپاؤ، قَوْلَكُمْ اور اپنی ان بات، کی اپنی یعنی بات کوئی ہے، بھی آپ کی بات ہے آپ چاہے تم چھپا کے رکھو اس کو، اب اجہروا بہ، اور کیونکہ یا پچھلی آیت میں دیکھو نا غائب کا ذکر آیا نا پچھلا، کہ بالغیب آپ کر رہے ہیں، تو اب اس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسی کو واپس لے کے آتے ہیں کہ تم اپنی بات چھپا کے کرو یا سب کے ظاہر سامنے کر، کرو، ظاہر کرو، اسروا قولکم او اجہروا بہ، کہ تمہاری جو باتیں ہیں یا جو بھی کہنا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پریکٹس ہے، جس طرح بھی ہے، چاہے تم چھپا کے کرو یا کھل کے کرو، چھپا کے کرو یا جہر کر کے کرو، کھلے عام کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے تو بے شک شک وہ وہ علیم، جاننے علیم ہے، والا ہے جاننے والا ہے، جو تمہارے خوب سینے جاننے میں ہے۔ والا، کیونکہ اس میں صفہ ہے نا یہ، ویسے تو عالم ہوتا ہے، تو انہ علیم ہے کہ خوب جاننے والا، خوب میں نے لکھی ہے، خوب جاننے والا، بذات الصدور، کہ جو صدر کہتے ہیں نا سینے کو، صدور کہتے ہیں پلورل ہے اس کا، صدر سینوں، ذات کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا، ذات، ذا زو اور زی، یہ وہی ورڈ ہے نا، ذا زو زی، جب اس کا وہ آتا ہے اس کا فیمینن ذاتا، ذاتو، ذاتا، ذاتی ہوتا ہے نا، تو ذاتی بی کی وجہ سے ذاتی بن گیا، جر یوز ہوا ہے ذاتی، اور بذات، الصدور دلوں والے بے، تو الصدور دلوں تھا نا، والا، تو ہاں جی، اس لیے ذات الصدور، کہ اس لیے فیمینن یوز ہوا ہے کہ صدور اس کا وہ تھا بروکن پلورل ہے نا، تو اس کے لیے فیمینن ہی یوز کرنا چاہیے تھا گرامر کے حساب سے، تو اسی لیے یہ ہے ویسے بذات ہم الصدور، اردو میں دلوں کے بھید کہتے ہیں۔ ہاں دلوں کے بھید بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کو آپ، مضاف علیہ ہے نا، تو کا کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، تو سینوں کے اندر جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کرو یا نہ کرو، چاہے کھل اوپنلی کرو یا چھپاؤ کسی چیز کو یا ظاہر کرو، جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، پتہ۔ ہاں جی، تو اسی طرح جیسے پیچھے ایمان کی بات ہو رہی تھی، اور یہی، اور اسی طرح اگر ایک کنیکشن دیکھیں نا اس سورہ کا پچھلی سورہ سے، تو پچھلی سورہ میں بھی، سورہ کون ہے، سورہ تحریم ہے نا، تو اس میں بھی یہ سیکرٹس کی بات ہوتی ہے، اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، تو اس میں بھی سیکرٹس کی بات ہوتی ہے، تو وہی ہے کہ یہاں بھی وہ ایک کنیکشن ہے پچھلی سورہ سے بھی تھوڑا سا، کہ وہاں بھی یہ غیب کی بات ہوئی تھی کہ کچھ چھپاؤ، یا اردو میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو کچھ بتایا تھا، پھر انہوں نے آگے بتا دیا ہے، اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس نے بتایا تمہیں، تو پھر کیا، جب وہ پوچھتی ہیں، یعنی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھتے ہیں، جب زوجہ محترمہ ہم ام المومنین پوچھتی ہیں نا کہ کس نے بتایا ہے، تو پھر کہا نبانی العلیم الخبیر، کہ مجھے علیم الخبیر نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، اللہ نے بتایا۔ ہاں، تو یہ ایک آسان آیا ہے، اس میں اتنے مشکل ورڈز نہیں ہیں، ایزی ورڈز ہیں، تو سر کہتے ہیں سیکرٹ کو، اس سے آپ یاد رکھ لیں، سیکرٹ سر ملتا جلتا ہے،
چھپا ہونا. اور جہر ہوتا ہے چھپانا. اسی طرح نمازوں کو میں بھی کہتے ہیں نا، جو ظہر اور عصر کی نماز تھی اس کو کون سی نماز کہتے ہیں؟ سری نماز. سری وہ نماز. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی، اس میں تلاوت جو ہے اس کو چھپا لیتے ہیں. اور باقی تین نمازوں کو ہم کہتے ہیں جہری نماز. جہری نماز کے اس میں تلاوت ہم ظاہر کر کے کرتے ہیں اوپنلی. کون سا اجہارو ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل فیملی ہوگی نا، کوئی یہ چھوٹی فیملی ہوگی، کیونکہ یہ اس کی کمانڈ بڑی فیملی والے سے تو نہیں مل رہی نا، کسی سے نہیں مل رہی نا. جہارا یا جہرو ہے نا، جہارا یا جہرو. جہارا یا جہرو ہے نا، تو یہ فاتحہ یفتح ہوگا نا، افتح کی طرح ہے نا، افتح جیسے افتح تھا یہ اجہارو. اور یہ پہلا جو تھا وہ اسلمہ کی طرح تھا، اسرو، اسی لیے حمزہ کے ساتھ آئی ہے نا. حمزہ کے ساتھ ایک ہی کمانڈ آتی ہے جو کہ اسلمہ فیملی. باقی کسی فیملی کی کمانڈ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی. تو آخری آیت ایک اور دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے، وہ پھر اب ٹاپک ایک ختم ہو جائے گا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس میں کوشچن کے لیے، اور لا کا مطلب آپ کو پتہ ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. تو جب کوشچن کر کے آپ کرتے ہیں نہیں، تو کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا نہیں کیا جانتا. نہیں. ہاں جی. کیا نہیں یعلم، جانتا. وہ جانتا یا وہ جانے گا، دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں. جب کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے نا تو دونوں ورڈ. کیا نہیں وہ جانتا ہے. من خلق، من اس میں موصول کی طرح ہے، جو یا جس نے. تو پھر ہم جب من اس میں موصول جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے یا فعل مضارع کا، تو ہم جس کرتے ہیں نا اس کی، جس نے اس کی ٹرانسلیشن. تو الا یعلم، کیا نہیں وہ جانتا ہے، من خلق، جس نے پیدا کیا نا. پیدا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الا، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا، یا کیا نہیں وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے بارے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنی مخلوق کے کہاں پہ اس کا بریکنگ پوائنٹ ہے، کہاں سے اس کو جو ہے اس کا ویک پوائنٹ ہے، کہاں اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اگر کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. تو اگر کوئی چیز بنانے والا ہے، جیسے ہم بھی اگر دیکھیں نا، اگر ہم استعمال کرتے ہیں یہ گاڑی چلا رہے ہیں، اب ہمیں ساری پتہ چل گئی چیزیں، لیکن جس نے وہ بنائی ہے اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا. اس کو تو ایسی سی چیزیں پتہ ہوں گی کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر اس نے ایسے کیا تو یہ فیل بھی ہو سکتی ہے یہ چیز، ہے نا. اس کو تو وہ چیزیں بھی ذہن میں ہوں گی نا اس کے. تو بنانے والے کو ہمیشہ زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو یہ پچھلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے، کہ جیسے تھا نا اس میں کہ بذات صدور اسروا وجہروا بہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں پتہ ہے. تو اسی میں ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے. اور پھر ایک آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَهُوَ، اور وہ اللطیف بھی ہے اور الخبیر بھی ہے. اب خبیر کا مطلب تو ہمیں سب کو پتہ ہے نا، کہ تو کامن ورڈ ہے. خبیر کیا ہوتا ہے؟ خبر بہت رکھنے زیادہ والا. جاننے والا، خبر رکھنے والا، جاننے خبر رکھنے والا. والا، ہر طرح سے جاننے والا. اور لطیف کا ورڈ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن لطیف کا میننگ ہوتا ہے کہ بہت، وہ باریک بین کہتے ہیں اس کو، ڈیٹیلڈ کے ساتھ. ہاں جی، باریک بین میں نے اوپر لکھا، تو جس کو ہر چیز کی ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے، اور ہر چیز وہ لطافت کے ساتھ بھی کرتا ہے. لطافت بھی ایک چیز ہوتی ہے اس میں، کہ خوبصورتی کو کہتے ہیں لطافت. ہاں، جو اچھی طبیعت رکھنے ہاں جی، والوں کو جیسے آپ کہتے ہیں دیکھیں نا کہ لطیف. سورج نکلتا ہے اور ٹرانزیشن ہوتی ہے رات سے دن میں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ عجیب سا ہو، بڑی لطافت کے ساتھ آرام آرام سے وہ چینج ہوتا ہے، کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا. اگر ہم بیٹھے ہوں، اگر کانسٹنٹلی آپ اس سچویشن کو یا اس ہاف این آور کو ہم آبزرو کریں باہر بیٹھ کے، تو ہمیں وہ بڑا اچھا ایک لطافت کے ساتھ لگے نا کہ کس طرح سے چینج آئی ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اچانک ہی چینج آ گئی، چلو اندر بھاگو. سافٹنیس میں بھی آتا ہے نا ہمارے، سافٹنس. ہاں، وہ جو ہمارا ہوتا تھا نا لطیف اور کثیف، ہاں ہاں ہاں، بالکل وہ والا.
جیسے ول یتلطف بھی آتا ہے نا، وہ بھی اسی سے ہے ورڈ کہ ہاں آرامی، نرمی سے بات کرنا. تو لطیف میں ہے جس میں خوبصورتی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اس چیز میں ہارٹس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کو ہر ڈیٹیل کا پتہ ہوتا ہے، باریک باریک، ہر باریک بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر ڈیٹیلڈ ہے بہت. اللہ تعالیٰ کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کا بھی خیال رکھتا ہے. تو اس سے میں اسی سینس میں ہے نا کہ تخلیق کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا، اس کو تو ہر چیز پتہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز. یہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ ہر جو بھی اس کی تخلیق ہے کہ اس کی باریک سے باریک چیز کا بھی پتہ ہے کہ اچھا اگر میں نے اس کو اس طرح سے کوئی چیز کسی آزمائش میں ڈالا تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا اس تخلیق کا. تو کیونکہ ہر انسان کی تخلیق ڈفرینٹ ہے، تو ہر انسان کا ڈفرینٹ مزاج ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کا خیال رکھا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نظر آنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بائی دا ٹائم پتہ چلتی ہیں کچھ چیزیں. ہم کچھ چیزیں آتی ہیں جب اس ٹائم پہ ناپسند ہوتی ہیں، لیکن جب ٹائم گزرتا ہے نا تو دین یعنی کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوئی اور 20-25 سال پہلے اور ہمیں اس ٹائم پہ بہت عجیب سی لگا تھا کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، لیکن اب اس کے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دیٹ واز اے رائٹ تھنگ فار می، کہ میرے لیے وہی بہتر تھا جو اس ٹائم پہ ہوا. اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر ڈفرینٹ کہانی ہوتی. تو یہ آپ کی ہر ایک کی زندگی میں یہ ہوتی ہیں چیزیں. ایون وہ یاسر کا دیا اپنے والد صاحب کا بتا رہے تھے، ان کی وہ ڈیتھ ہوئی پچھلے دنوں میں، تو وہ اپنے والد صاحب کا بتا رہے تھے کہ وہ کئی چیزیں میرے والد صاحب نے ایسی کرائی کہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی تھی اس ٹائم جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، 20 سال 22 سال کی عمر میں. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ آج اگر انہوں نے اس طرح سے نہ کیا ہوتا تو یہ ہمارے وہ ہم بچوں میں پھر وہ نہ ہوتا ہے جو ہم آج کل جس طرح سے ہم سوچتے ہیں یا جو بھی ہم کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں پسند نہیں ہوتی، ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں بہتری ہی رکھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم کل نیا آگے شروع کریں گے، آگے سے ٹاپک چینج ہوگا تھوڑا سا. یہاں پہ محل ایک رکوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے یا آگے جا کے ہوتا ہے؟ I don't know. تو یہ آدھی صورت تقریباً ہو گئی ہے، 14 آئے تھے تو 30 آئے ہیں ٹوٹل. تو انشاءاللہ کل ہم آگے سے اس کی کریں گے ٹرانسلیشن انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر. کوئی کوشچن ہو آج کے لیسن میں؟ اس میں الا جو ہے کبھی کبھی خبردار میں بھی آتا ہے نا، اس کا میننگ وہ ڈفرینٹ لا ہوتا لکھا ایسے ہوتا ہے. ہے. میں دیکھوں گا کہ لکھا کیسے ہوتا ہے، لیکن وہ وہ اور دوسری میں آتا ہے، خبردار کی میننگ میں آتا ہے. دیکھوں گا کہ کیسے لکھا ہوتا ہے اس میں، میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج ریکویسٹ کی تھی ہم نے بھائی جان آ جائیں تو دعا کرا لیں، تو انشاءاللہ وہ آئے ہوئے ہیں تو دعا وہی کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری ساری خطائیں لغزشیں اپنے خاص کرم سے اپنے خاص فضل سے خاص رحمت سے اللہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے بھائی حماد اور ہماری حماد کی بہن چند روز پہلے ہم سے یا اللہ رخصت ہو کر زندگی کے ایام پورے کر کے یا اللہ آپ کے پاس آ گئی ہے. یا اللہ مرحومہ نے بہت لمبی اور تکلیف دہ بیماری میں وقت گزارا. یا اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے یا اللہ تو اس کی ساری خطائیں اور گزر فرمائے گا. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. بس ہمیں معاف فرما دے, بس ہماری مرحومہ کو معاف فرما دے اور اپنے جوار رحمت میں خاص جگہ خاص مقام عطا فرما. اس کے درجات بلند فرما اور شہیدوں والا مقام عطا فرما. یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بس اپنی حکمت سے مرحومہ کے لواحین کو صبر حوصلہ اور یہ زخم برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرحومہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی پرورش و حفاظت کے لیے خاص انتظام فرما دے. یا اللہ مرحومہ کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرما, صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما, اس غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حماد نے مرحومہ کے علاج معالجے کے لیے بہت حد تک کوشش کی اور مدد کی. یا اللہ اس کے اس فعل کو کما حق و اجر عطا فرما. اس کے تمام اموات اولاد میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. صحت اور تندرستی عطا فرما. اس غم کو صبر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں. رضیت باللہ ربا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبینا ورسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.